عادت بچے کے اندر جو پیدا کرنی چاہیے وہ نماز کا اہتمام. نماز تو پڑھتے ہی ہیں بچے، بچپن سے اس کو نماز کا اہتمام سکھانا ہے، تسلی سے وضو کرنا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، وقت پہ نماز پڑھنی ہے تکبیر اولا کے ساتھ. اگر وہ بیٹا ہے اذان کی آواز سنے، بیٹی نے پہلے نماز پڑھنی ہے، کام بعد میں دیکھے جائیں. تو نماز کو اہتمام سے پڑھنا. اس کے اندر ایک فائدہ تو یہ کہ اس بچے کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، کیونکہ بے نمازی بچہ تو استنجے کا بھی خیال نہیں کرے گا، اور اگر نماز پڑھے گا تو کپڑوں کی پاکیزگی کا خیال رکھے گا. تو پاکیزگی بھی آ گئی، وقت کی پابندی بھی آ گئی. اگر بچہ باجماعت تکبیر اولا سے نماز پڑھے گا تو وقت کا پابند رہے گا. پتہ ہوگا امی بھی نوٹ کر رہی ہے، ابو بھی پوچھیں گے، اور جھوٹ بول نہیں سکتا. اس لیے مومن سب کو جو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو دوسری بات، نماز کے اہتمام پر محنت کیجیے. اس سے راضی نہ ہو کہ نماز پڑھتا ہے، نہ نہ نہ، فرق ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں. اس سے خوش نہ ہو جائیں کہ بچی نماز پڑھتی ہے اور بچہ نماز پڑھتے نہیں. نماز کا اہتمام. اس لیے بچے کو دیکھیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے تو نہیں، اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. بچپن سے اس عمل کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھے. اس میں کوئی ہے کہ پھینکی نہیں چلنی. مجھے نماز پرسکون ہو کر پڑھنی ہے، تسلی سے پڑھنی. تو اگر آپ نماز کا اہتمام اس کو سکھائیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالی کے ساتھ ایک قرب کا رشتہ اور تعلق اس بچے کا ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. بچے کو بتائیے کہ بھئی آپ نے نماز تو پڑھی، کس کیفیت کے ساتھ پڑھی. تو جب بچپن سے یہ سنے گا کہ ابو بھی کہتے تھے کس کیفیت کے ساتھ پڑھی، تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے. آج تو اس مقصد کو ہم بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. چنانچہ گھر میں عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں، اس بات سے نیک لوگ خوش ہو جاتے ہیں، جی بیوی نماز پڑھتی ہے. کبھی ہم نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ کس کیفیت کے ساتھ پڑھتی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک نماز اگر ایسی پڑھ لی نا، 2 رکعت، من صلی رکعتین، حدیث پاک میں ہے جس بندے نے 2 رکعت اس طرح سے پڑھی کہ اس کے نفس میں کوئی باہر کی دنیا کا وسوسہ نہیں آیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، 2 رکعت پر اللہ پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے. تو اس پر نماز کے اہتمام پر کنسنٹریٹ کیجیے. بچے کو وضو کرتے ہوئے دیکھیے صحیح کر بھی رہا ہے یا نہیں. اس کی پاکیزگی کے بارے میں اس سے پوچھیے، بھئی آپ کیسے طہارت کرتے ہو اپنے جسم کی. آپ حیران ہو جائیں گے، بڑی بڑی عمر کے بچے وہ بس نام بناتے ہیں جی نماز پڑھ رہے ہیں. اور اس کوتاہی کی وجہ سے جو نماز کی برکتیں بندے کو ملنی ہوتی ہیں وہ اس بچے کو مل نہیں رہی ہوتی. تو نماز کا اہتمام، اس پہ زور دیجیے. استاد کلاس میں بھی بچوں کو یہ سمجھائیں، ان کو حدیث سنائیں، ان کو بتائیں کہ نماز صرف ظاہر داری ہی نہیں کرنی، نماز کو جما کے پڑھنا ہے، پرسکون ہو کے پڑھنا ہے، دنیا کے خیالات سے خالی ہو کر پڑھنا ہے. خود بھی محنت کریں، اپنے بچوں کو بھی محنت کروائیں. یہی تو محنت کا میدان ہے مومن کے لیے. جتنا آپ بچے کو نماز کی اہمیت پر ابھاریں گے، ایکسائٹ کریں گے، بتائیں گے، اتنا ہی اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوں گی.
احادیث میں جتنے فائدے نماز کے بتائے گئے کسی اور عمل کے اتنے نہیں بتائے گئے. اللہ تعالیٰ کام کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں، رزق میں برکت، اتنے فائدے کہ کوئی حد نہیں. اچھا، بچے کو جب آپ دیکھیں کہ ذرا اچھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو انعام دیا کرے. بیوی کو کبھی مصلی پہ بیٹھے دیکھیں تو بھولے سے تعریف کر دیا کرے. کیونکہ ہمارے نوجوان بیویوں کی تعریف نہیں کرتے. نیک بیوی ہوگی، پاک دامن ہے، وفادار ہے، نیکوکار ہے، ان کی زبان گنگ ہوتی. دیکھو بھائی، یہ جو ہوتے ہیں نا انکریجمنٹ، یہ فطرت ہے بندے کی. آپ اندازہ لگائیے کہ مچھلی کو جب سکھایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم چھلانگ لگاؤ، تو مچھلی چھلانگ لگاتی ہے، تو اس کے منہ میں پھر چھوٹی مچھلی ڈالتے. ایک جگہ ہمیں ایکویریم میں وہ مچھلیوں کے کرتب دیکھنے کا موقع ملا، تو ٹرینر سے پھر بعد میں کویسچن آنسر ہوئے. تو ہم نے یہ کویسچن پوچھا کہ بھئی تم نے یہ فٹ بال لٹکایا ہوا تھا 35 فٹ اونچا، اور مچھلی کو تم نے آواز دی، وہ اس کونے سے آئی اور بالکل اس کے نیچے آ کے اس طرح سے نکلی کہ 33 فٹ اوپر جا کر اس نے بال کو کک لگائی. یا اللہ، اس جانور کو کیسے ٹرین کیا؟ ہم تو بندوں کو اور انسانوں کو ٹرین نہیں کر پاتے. تو جب ان سے ڈسکس کیا نا، تو انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا جی کہ فطرت ہے ہر چیز کی کہ وہ انسینٹو چاہتا ہے، انکریجمنٹ چاہتا ہے. ہم نے جب اس مچھلی کو شروع کیا تو یہ نہیں سنتی تھی بات، لیکن جب اس نے ایک دفعہ ایسا کیا، ہم نے اس کے منہ میں مچھلی ڈالی، پھر دوبارہ کیا، مچھلی ڈالی. ہر دفعہ اب یہ انسینٹو ہم نے دینا شروع کر دیا، تو مچھلی کو بھی پتا چل گیا ایسا کرنے سے مجھے انسینٹو ملتا ہے. اس نے کرنا شروع کر دیا. اب بتائیے کہ جانوروں کو انسینٹو دے کے اگر وہ ایسے کام کروا لیتے ہیں، کیا ہم انسان کے بچوں سے نہیں کروا سکتے؟ بچہ بھی انسینٹو چاہتا ہے، عورت بھی انسینٹو چاہتی ہے. آپ جائز کام میں اس کی تعریفیں کیجئے. کبھی آپ گھر آئے، اس کو مصلی پہ تلاوت کرتے دیکھا، تسبیح پڑھتے دیکھا، آپ تعریف کیجئے، دل کھول کے تعریف کیجئے کہ مصلی پہ بیٹھی تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آج تو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا، آج میں بہت خوش ہوں آپ کو اس طرح دیکھ کے. آپ دیکھیے آٹومیٹکلی آپ کی اہلیہ مصلی کے اوپر بیٹھنے کی پابند ہوتی چلی جائے گی. تو یہی حال بچے کا، کہ جب بچے کو آپ دیکھیں کہ اچھا وضو کیا، صاف رہتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کو انسینٹو دیا کریں، اس کو انعام دیا کریں. انعام کی مقدار کا نہیں ہوتا، انعام کا لفظ ہی اللہ کا انعام ہے. کہہ دو نا جی کہ میں انعام دوں گا، فطرت ہے، اسی سے خوشی ہو جاتی ہے. تو پہلی بات سچ بولنے کی تلقین، اور دوسری بات نماز کا اہتمام. اور ان کو بتائیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس پہ ہم کوئی آپ کی کمزوری برداشت